یار یہ تو آپ نے وہ پیراڈاکس دے دیا, اومنی پوٹنٹ پیراڈاکس, کہ خدا بہت طاقتور ہے. ہاں بہت طاقتور, تو کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے اس کو خود نہ اٹھا سکے؟ نہیں مطلب اس کو پیراڈاکس پہ یاد آ جائے گا. ہم کتنے کہتے ہیں یار وہ چلا تو گیا پر آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے نا. یہ تو مشابہت ہے نا, ایگزیکٹلی مشابہت. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وجود باقی موجود ہے. یہ دیکھ خدا کا وجود تو نہیں اس طرح آ سکتا نا. چلیں پھر اگر میں آپ سے ایک سوال کروں. نہیں آپ سوال نہ کریں. نہیں آپ کرنا پڑے گا. آپ کے دماغ میں اس وقت کتنے الیکٹرو میگنیٹک ویوز چل رہی ہیں, کیا آپ وہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کا وجود آپ کے دماغ میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کا علم نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ کہ وجود کو جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ علم سے ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے جسم کے اندر جو ہو رہا ہے یعنی آپ کا وجود یہ نہیں ہے. اختلاف یہ کھل کے کریں آپ. اس لیے اختلاف کروں گا کہ ایسی نالج نا اللہ تعالیٰ دجال کو بھی دے دیں گے. شاید اسی لیے اس کے پاس اتنی پاور ہوگی سر کہ مومن بھی سر 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 خدا ایبسولوٹ نالج اسے بھی نہیں دے گا, ایبسولوٹ پاور اسے بھی نہیں ملے گی. وہ بھی مدینہ مکہ میں نہیں داخل ہو سکے گا. بٹ ایلوژن آف ایبسولوٹ پاور تو دیں گے نا, ایلوژن تو ہوگا. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. کن کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پہ جو عرصہ دراز سے, یا کہوں کہ سالوں سے, صدیوں سے مسلم اسپریچولزم میں بحث کا باعث بنا رہا ہے. یہ موضوع تھا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا. ہم نے جب لاسٹ پوڈ کاسٹ کی تھی وہاں بھی سرسری سے اس کا ذکر کیا تھا, لیکن تب طے پایا تھا کہ اس پہ ہم ذرا مزید تفصیل سے بات کریں گے. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت اچھے دوست جناب طلعت مظہر چودھری صاحب اور قاضی محمد حارث صاحب. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. طلعت صاحب اسٹارٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ارے اچھا ہاں چلیں جی, بسم اللہ آج آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ. کیا کانسیپٹ ہیں اور کہاں جا کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے دو مختلف اسکول آف تھاٹس کے درمیان؟ اسکول آف تھاٹ اوکے, وحدت الوجود کا جو میرا ایکسپوجر رہا ہے وہ پہلا فلوسافیکل تھا, مطلب اس کو ایز اے مطلب کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ تو نہیں اپلائی ہوتا سر, اٹ ڈزنٹ میک سینس. وہی والی بات آ جاتی ہے جو ہم نے قاضی صاحب کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ کریٹر اور کریٹڈ, اس میں فرق ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس فرق کو آپ کلاسیکل فزکس سے دیکھو گے تو وہ پینتھیونزم کی طرف ہی لے کے جائے گا. لیکن اب چل رہا ہے 2025, اب وہ پوائنٹ آ گیا کہ ہر کوئی کوانٹم تھیوری کوانٹم فزکس کی باتیں کر رہا ہے. اینڈ یہ میرا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن آپ پیراللز اگر کرنا شروع کرو تو آپ کی کوانٹم ٹنلنگ کا کانسیپٹ آتا ہے, آپ کا انٹینگلمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, پھر یونیفائڈ فیلڈ تھیوری کے کانسیپٹس آتے ہیں. یہ والے کانسیپٹس وحدت الوجود سے بہت میچ کرتے ہیں, کیونکہ اچھا میرا اتفاق ہوا تھا 2-3 چیزیں نہج البلاغہ سے بھی پڑھنے کا. مولا علی نے اس کانسیپٹ کے اوپر تھوڑی بریفنگ دی ہے, تو انہوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم میں اور اللہ تعالیٰ میں ایک پردہ ہے, اور وہ پردہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم نارمل طریقے سے چل سکو, کیونکہ وہ پردہ اگر ہٹ گیا نا تو تمہارے لیے امپاسبل ہے پروسیس کرنا کہ ریالٹی کیا ہے. اور اس کانسیپٹ پہ اگر آپ چلو, اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ چلو, تو آپ کو ایگزامپلس ملتی ہے بہت سارے وہ سیجز کی, رشیز کی, الگ الگ, مطلب یہ آپ کو کرسچنز میں بھی ملیں گے, ہندوز میں بھی ملیں گے, اور وہی ان کے اسپیسیفک صوفیز ہیں یہ. وہی پھر اگر آپ جوز کی طرف آ جاؤ تو کبالسٹ ہوتے ہیں, مطلب 10-15 سال تک وہ بیٹھ کے میڈیٹیٹ کیے جا رہے ہیں, اور اتنا انہوں نے اپنا فوکس شارپ کر لیا ہے کہ وہ کوانٹم لیول پہ وداؤٹ کسی, مطلب ان کو کوئی پیرسکوپ نہیں چاہیے, کوئی اکوپمنٹ نہیں چاہیے, اور وہ اس پوائنٹ پہ جا کے اس چیز کو دیکھ پا رہے ہیں. اب وہی کانسیپٹ آ گیا نا سر, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, انہوں نے جو کچھ دیکھا پھر واپس آ کے بتانے کی کوشش کی. آئی تھنک یہی ایگزیکٹ پرابلم جو ہے نا ابن عربی کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے اس کانسیپٹ کو کسی نہ کسی سینس میں ویژولی دیکھا یا ایکسپیرینس کیا, اور وہی پھر انہوں نے ہمارے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی. میں اس کو لٹرلی ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ اور میں ہے نا, ہمارے اندر ایک بیٹری لگی ہوئی ہے, اور وہ بیٹری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیزائنڈ ہے. اس بیٹری کے بغیر کوئی چیز فنکشن ہی نہیں کر سکتی. اور اس کو آپ تھوڑا اور پیچھے لے کے جاؤ تو آپ کی اس وقت جو یونیفائڈ فیلڈ تھیوری ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ویو کے فارم میں, مطلب ساری چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں جیسے ایک سمندر ہے. اور یہاں پہ پھر آپ کا تیسرا والا کانسیپٹ آتا ہے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کا, کہ جب آپ ویو کو مانیٹر کرتے ہو, ویژولی دیکھتے ہو, تو وہ پارٹیکل میں کنورٹ ہوتی ہے. تو ایوری تھنگ. اچھا اس میں ایک اور کانسیپٹ ہے جو میں چھیڑنا چاہوں گا تاکہ ہم اس میں ڈیٹیل میں گھس کے بات کر سکیں. آج چھیڑ دیں, سب کچھ چھیڑیں آج. چوتھا والا کانسیپٹ آ جاتا ہے کانشیسنیس کا, اور یہاں پہ جو ورڈ ہے نا یہ ایگزیکٹ وحدت الوجود, آئی تھنک یہ یہاں پہ جا کے پرفیکٹلی بیٹھتا ہے کہ الٹیمیٹ کانشیسنیس یعنی ہر چیز کی پرفیکٹ اویئرنیس, نہ کسی طرح کا کوئی چینج آ رہا ہے, نہ کسی طرح کی مطلب نہ کوئی چیز ایوالو کر رہی ہے نہ ڈیوالو کر رہی ہے. یہ جو کانشیسنیس ہے وہ ایک ہی ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ آپ اور میں ہیومنز ہیں نا, ہم لوگ ایک سائیکل سے اسٹارٹ کرتے ہیں,
اور اس چیز پہ اس وقت بڑی ایک مزیدار بحث بھی چل رہی ہے, اور یہ آپ کو سائنٹیفک کمیونٹی بھی ملے گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کانشیسنیس آپ کا دماغ کا پروڈکٹ نہیں ہے. کانشیسنیس ایک فیلڈ ہے. جیسے جیسے آپ اپنے شعور کو ڈیولپ کرتے ہو, جو قرآن میں بھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ بھائی تو تفکر کرو, مطلب دیکھو چیزوں کو, آسمان کو دیکھ کے اسٹڈی کرو, سمندر کو اسٹڈی کرو, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی اگزامپل دی ہے. یعنی ان سب چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا یونیک ٹریٹ ہے جو ان کی کانشیسنیس ہونے کے باوجود فنکشن کر رہا ہے. جس میں سب سے مشہور میرے پاس جو ایگزامپل ہے نا, وہ اصل میں مدھو مکھی کی ہے, ہنی بی جسے آپ کہتے ہیں. سر آج تک ہنی بی کا جو وہ ہنی کوم بنا ہوا ہوتا ہے نا, وہ جو ہیگزاگونل شیپ بن رہا ہے, اس سے زیادہ پروڈکٹیو اور ایفیشینٹ کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. بلکہ ہیگزاگون اور ایک آپ کا ایک ہوتا ہے 7 پوائنٹڈ اسٹار ہوتا ہے, میں اس کا ایگزیکٹ نام بھول رہا ہوں. یہ دو آپ کو نیچر میں اتنا زیادہ ملے گا کہ آپ کی سوچ ہے. تو ایک انٹیلیجنس ہے جو کہ لاجیکل نہیں ہے, جو کہ ایموشنل نہیں ہے, بلکہ اس انٹیلیجنس کو کہا جاتا ہے نیچر کی انٹیلیجنس. اس کا ایک بڑا اسپیسیفک نام ہے, اس کو مائسیلیم نیٹ ورک کہتے ہیں, کہ مائسیلیم انٹیلیجنس ہے کہ چیزیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں وہ ایک وائبریشن پہ چل رہی ہیں, اور اس وائبریشن کی وجہ سے ان کی ایگزسٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے ہم اس لکڑی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ لکڑی ایز اٹ از اسٹل ہے نہیں, یہ ہمیں اسٹل اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ ہماری آنکھ جو ہے وہ 30-35 فریم پر سیکنڈ پہ چلتی ہے. آپ سوچیں نا, اگر آپ نے یہ کیمرے کے ساتھ کر کے دیکھا ہوگا کبھی, کیمرے کا جو شٹر اسپیڈ ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھ کے ساتھ نا سنک پہ چل رہی ہوتی ہے. ابھی جو کیمرے لگے میں 30 فریم پر سیکنڈ پہ شوٹ کر رہے ہیں تاکہ جیسی ریالٹی ہے ایگزیکٹ ویسی کیپچر ہو. آپ اس کا فریم ریٹ لے جاؤ اوپر, جیسے جیسے آپ فریم ریٹ اوپر لیتے جاؤ گے نا, ہم غائب ہوتے جائیں گے کیونکہ لائٹ کم پڑے گی. اور یہاں پہ آ کے میرا وحدت الوجود کا کانسیپٹ ایک حد تک مینیفیسٹ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اس ریالٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ کوانٹم میکینکس کی بات کر رہے ہیں. ایک ایسی ڈویژن, ایک ایسی ریالٹی جو کہ امپاسبل ہے دیکھنا. مطلب ویل کے بھی 2 کانسیپٹ ہو گئے نا. ایک تو ویل یہ ہے کہ آپ کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پردہ فزیکل پردہ ہے, آئی تھنک یہ پردہ ڈیمینشنل پردہ ہے. کہ اگر آپ اپنی کانشیسنیس کو, اپنی ایگو کو ختم کر پاؤ گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ایک کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا ایک نور یا ایک اللہ تعالیٰ کی تجلی آپ محسوس کر پاؤ گے. اور آپ صوفیز میں بھی جاتے ہو تو وہ یہی کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں کہ انہیں اپنی ایگو کو فنا کرنا ہے. تو نفس میرے حساب سے پہلا ویل ہے, پہلا فلٹر ہے جو کہ آپ کو, اور اس ویو کی جو پوری انرجی فیلڈ ہے. اچھا فزکس میں اس چیز کو ایز این الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ یونیفائڈ قسم کی انرجی فیلڈ ہے جو ہر میٹر کو کریٹ کر رہی ہے, اور یہ فیلڈ پرائمریلی لائٹ سے آ رہی ہے. میں یہاں پہ پہنچا ہوا ہوں سر. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے میں ہی چاہ رہا تھا کہ ہم سمجھ لیں کہ وحدت الوجود, وحدت الشہود اور یہ چیزیں ایکچولی ہے کیا. تو جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا نا, اس کے حوالے سے مجھے 3 چیزیں ملی ہیں. نمبر 1 یہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ, سیکنڈ ہے وحدت الشہود کا, اور تیسرا کانسیپٹ جو یوزولی لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا, اتنا کامن نہیں ہے, وہ ہے ہماوست کا کانسیپٹ. ہماوست یہ پرشین ورڈ ہے ایکچولی. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان تینوں میں ڈفرینسز ہیں کیا. دیکھیں, ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات موجود ہے, باقی چیزوں کا وجود ہے ہی نہیں, اس کی پرچھائیاں ہیں, پرچھائی بھی نہیں ہے, ان چیزوں کا وجود ہی موجود نہیں ہے. مطلب یہ اس چیز کا ہونا, اس ٹیبل کا ہونا, اس لائٹ کا ہونا, یہ ہمارا وہم ہے. دراصل ان چیزوں کا وجود نہیں ہے. کچھ فلاسفرز اس طرف بھی گئے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہماوست کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ تو وحدت الوجود سے بہت ملتا نہیں. میں بالکل ایسا ہی ہے, بہت ملتا جلتا ہے, لیکن بہت مائنر سے ڈفرینس ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مائک, یہ لائٹس اور یہ ٹیبل وغیرہ موجود ہی نہیں ہے, ان کا وجود صرف خیالی ہے, ہم جو ہے اس کو سوچ رہے ہیں, اصل میں یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. دراصل صرف ایک ہی وجود ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ وجود خدا کا ہے. یہ ہماوس کا کانسیپٹ ہے. جبکہ دوسری طرف کانسیپٹ وحدت الوجود کا آ جاتا ہے. وحدت الوجود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن ان کا وجود ضم ہے خالق میں. یعنی ان چیزوں کے اندر خالق سمایا ہوا ہے, یا یہ چیزیں خالق کے اندر ضم ہے. مطلب خالق نے اس طرح, خدا نے اس طرح احاطہ کیا ہوا ہے اس پوری کائنات کا, یا کائنات سے باہر جتنا بھی جو بھی اسپیس ہے, مکان وکان, اس کو اس طرح احاطہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس مائک, اس ٹیبل, اس لائٹ کے اندر بھی ضم ہے, اس لائٹ کے اندر ہی موجود ہے. دراصل وہی موجود ہے. باقی چیزیں جو آپ پرچھائی کا ورڈ یوز کر رہے تھے نا, یہ دراصل وہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن ان کے اندر بھی خدا موجود ہے. یہ پینتھیزم جو آپ بات کر رہے تھے نا, یا پینتھونیزم کی بات کر رہے تھے, اصل میں وہی پینتھیزم جو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. دراصل ہندوؤں کا تو خیر اس طرح نہیں, ہاں وہ بھی ایکچولی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ لوگ یوزولی سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوازم بیس کرتا ہے اس پہ, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اس میں ملٹیپل کانسیپٹس ہیں. تیسرا پھر آ جاتا ہے وحدت الشہود.
وحدت الشہود کا کانسیپٹ جو دراصل آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا آف کیمرہ کہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ ابن العربی کی طرف سے زیادہ منسوب ہے، اور وحدت الشہود کا جو کانسیپٹ ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. انہوں نے دراصل اس کو سمجھ لیں وحدت الوجود کو انہوں نے ری ڈیفائن کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے، یا وحدت الوجود کی جو انہوں نے ری ڈیفائن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں دراصل سمجھ لیں ایک طریقے سے شہادت دے رہی ہیں ایک خالق کے ہونے کی، یعنی ان کا ایگزسٹ کرنا نہ کرنا برابر ہے. یعنی ایک طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز اتنی عظیم موجود ہے کہ اس کے سامنے یہ مائنر سے ڈاٹس اگر رکھے ہوئے تو ان کا نہ ہونا مطلب ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ وحدت الشہود کا کانسیپٹ ہے کہ ان چیزوں کا ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، وہ اس بات کی شہادت دے رہی ہیں. اب ایک اور چیز سمجھ لیں، اب لوگ یوزولی ابن العربی کے حوالے سے ظاہر ہے بڑا ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ ابن العربی کا کانسیپٹ وحدت الوجود کا تھا جو توحید کے خلاف ہے. تو ابن العربی کا جو فلاسفیکل کانسیپٹ تھا نا وہ سمجھیں ذرا کیا ہے. ابن العربی یہ کہتے تھے کہ خدا ہر چیز میں موجود ہے، لیکن وہ تب تک موجود ہے جب تک کوئی متعین چیز نہیں ہے. متعین ذرا اس ورڈ کو کھولیں گے. اسپیسیفائڈ نہیں ہے. اسپیسیفائڈ مطلب ہم یہ کہیں گے کہ خدا ہے ہر چیز میں، لیکن جہاں میں نے بات کر دی، اگر میں نے آپ سے کویشچن کر لیا کہ کیا خدا اس مائک میں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اسپیسیفک متعین چیز میں پھر وہ غیر بن جائے گا. یہ عربک کی میں نے نا ایک عجیب ٹرم پڑھی، مطلب لکھی ہوتی بکس میں عین اور غیر کی. سر بہترین سے وہی نا، وہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہی ہو گئی. وہ بالکل کہ جب تک آپ آبزرو نہیں کر رہے وہ ویو ہے، جیسے ہی آپ نے آبزرو کیا وہ ویو سے سیپریٹ ہو کے پارٹیکل بن گیا. مشاہدے پہ وہ اپنی حیت بدل لیتے ہیں. نہیں مجھے یہ کانسیپٹ نہیں پتا تھا. پلیز گو. یہ ابن العربی کا کانسیپٹ ہے، اور ابن العربی یہ کہتے تھے کہ متعین چیز پہ وہ غیر ہے، غیر متعین پہ عین ہے. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ سوچیں نا خدا ہے تو خدا پھر ہر جگہ ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا اس مائک میں، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا اس مائک میں، یا خدا اس ٹیبل میں، یا خدا اس لائٹ میں. اچھا پھر دیکھو قاضی صاحب، یہ تو اپنے ہی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک کانفلکٹ بھی ہو گیا نا. ایسا ہی دیکھو آپ ایک بات ثابت کر رہے ہو خدا ہر چیز میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ عملی جامہ نہیں پہنا پا رہے. پھر میں پوچھوں گا اس میں خدا ہے، تو پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی ذات میں خدا کا ہونا مان لیتے ہو کہ یہ پارٹ آف گاڈ ہے، تو پھر تو یہ وحدانیت کے خلاف چیز ہو گئی نا. میں زیادہ سمجھ پایا ہوں نا اس سارے وحدت الوجود کو، وحدت الشہود کو. میں وحدت الوجود کی میں بات کروں، بیسکلی فنا کا کانسیپٹ تھا. اور عشق محبت میں نا انسان پہ یہ ایک آتا ہے کہ جب وہی نظر آتا ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو، آس پاس کوئی نظر نہیں آتا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر شے میں وہی ہے. یہ صرف خدا کی ذات کے ساتھ نہیں تو انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ دو پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں گے، دنیا جہاں کی سب رونقیں لگی ہوں گی، ان سے پوچھو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ دوسرے میں اتنا گم ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرح کے بالکل عام حالات میں فنا کی مثال دے رہا ہوں. بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے لیکن ہاں، وہ انور شور کا ایک شاعر تھا نا کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. یہ کانسیپٹ تھا ابن العربی کا. کہ ابن العربی شیخ احمد 12ویں 13ویں صدی میں جو انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا نا تصوف کا، تصوف نے بہت زیادہ علم دیا ہے اسلام کو. ایک بحث و مباحثہ، جدت دی ہے، وسعت دی ہے اس کو. تو یہ صوفیزم اس دور میں اس ارلی سٹیجز میں تھا. اب یہ سمجھ لیں اپنے نا وہ منازل طے کر رہا تھا، چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا. وہاں یہ کانسیپٹ آیا ان کا کہ خدا کی ذات پہ توجہ دو، اور جب آپ کے پاس کوئی بیس نہ ہو نا زیادہ چیزوں کی، تو آپ اپنی ہر آبزرویشن لکھتے ہو. لیکن ہر لکھی ہوئی آبزرویشن ہر عام انسان کے لیے نہیں ہوتی ہے. جب وہ عام انسان میں چلی جاتی ہے نا تو اس کی تعریف بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو چیز ابن العربی نے سمجھی نا، ہم میں نے وہ چیز پڑھ لینا تو پھر بھی ہم اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، وہ فیل کرنے کی ہوتی ہیں. انہوں نے جب فنا کا کانسیپٹ دیا نا کہ بھائی ہر شے میں خدا ہے، تو یہ مطلب نہیں تھا. وہ شاید محبت اور روحانیت کا وہ لیول تھا کہ جب آپ کو ہر شے میں وہ دکھنا شروع محبوب آپ کو ہر شے میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے بھی دی نا کہ جیسے سمندر ہے، سمندر کی لہریں ایک الگ شے ہے لیکن وہ سمندر سے الگ تو نہیں ہے. اس طرح سے خدا کی ذات کو ڈیفائن کیا کہ ہر شے خدا سے جڑی ہوئی ہے. شاید اگر اس کو اس طرح سے بیان کرتے، مزید اس پہ کام کرتے کہ یار ہر شے خدا کی حمد کرتی ہے، ہر شے خدا کا ذکر کرتی ہے، تو شاید یہ اتنا کنٹروورشل نہ ہوتا کہ ہر شے خدا کا ذکر کر رہی ہے. پہاڑ بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں، پرندے بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ خدا کی ذات کا حصہ بنا دیں ان چیزوں کو.
جہاں تک بات وحدت الشہود کی ہے, وحدت الشہود بیسکلی جس طرح وحدت الوجود تھا نا روح کی پیک, وحدت الشہود ہے شعور کی آبزرویشن, مشاہدے کی پیک. وحدت الشہود بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی جب خدا سے تعلق بن جائے تو ہر چیز غائب ہو جاتی ہے, بٹ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. آپ سورج کو دیکھو, آپ کو ہر چیز جو ہے آس پاس سے غائب ہو جائے گی, کچھ نظر نہیں آئے گا. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ڈونٹ ایگزسٹ, آپ اس سے بے خبر ہو گئے ہو. اسی لیے اس کے مقابلے میں یہ کانسیپٹ, یہ خدا سے اس طرح کی لو لگاؤ روحانیت میں کہ ہر شے ایگزسٹ ہوتے ہوئے آپ کے لیے نان ایگزسٹنس ہو جائے. اٹ ڈزنٹ مین کہ دیٹ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, پر آپ اس ذات سے اتنا مگن ہو. کیونکہ اگر آپ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی پڑھیں نا, تو انہوں نے میرے خیال میں کہ پچھلے کوئی 800-900 سال میں جو کام انہوں نے کیا ہے نا, جو ایک احسان کیا ہے مسلمانوں پہ, شاید وہ کسی اور نے نہ کیا ہو. ایسا ہی ہے, جو دین الہی کا دین الہی رد کیا, اس کے رد میں وہ جیل بھی گئے. اور جتنی ان کی میں نے صوفیزم کی تحریک پڑھی ہے, ان کے اسٹوڈنٹس پڑھے نا, وہ قرآن اور سننا اس پہ رتی بھر بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اور اب جب میں نے تقابل ادیان کو اس طرف تھوڑا دھیان دیا, باقی چیزیں پڑھنا شروع کی, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا دور پڑھنا شروع کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ ایک اتنی سی چینجنگ چاہیے ہوتی ہے. اتنی سی چینجنگ اگر آپ کر دو نا اپنے دین میں, اتنی سی چینجنگ, صرف اتنی سی مائنر سی, 3 نسلوں کے بعد آپ بت پرستی پہ ہو گئے. ہاں, بہت بڑا چینج آ جائے گا. ایسا ہی 3 نسلوں کے بعد 3 جنریشن چاہیے انسان کو خدا سے بت پہ منتقل ہونے میں. دیٹس اٹ. یہ ہم نے دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں بھی, حضرت شیس علیہ السلام کے بعد. انفیکٹ یہ دیکھا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں بھی. حالانکہ دنیا کا دوسرا جنم ہوا تھا, ایک طرح سے دیکھا جائے نئے سرے سے شروعات ہوئی تھی. یہاں پر ارم کے مقام پہ ایک نئی قوم کھڑی ہوئی تھی, بیبلون پہ ایک نئی قوم کھڑی ہوئی تھی, بٹ ان کو 200-300 سال لگے خدا سے. پھر وہ چلے گئے چاند ستاروں کو پوچھنے کے لیے, بتوں کو پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہیں بھی یہ پتا تھا شیخ احمد سرہندی کو کہ یہ وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو ایسے ہی رہنے دیا. اور صوفیہ اس دور میں بہت پیک پہ ترقی کر رہے تھے. آپ کی جتنی بھی ترقی ہو رہی تھی وہ صوفیہ کے ارد گرد ہی ہو رہی تھی اس دور میں. تو یہ آنے والے وقتوں میں بہت ضروری خرابی پیدا کرے گا. اسی لیے انہوں نے اس چیز کا رد کیا, وہ وحدت الشہود کا کانسیپٹ دیا. ایسا نہیں کہ بھائی ایگزسٹ نہیں کرتی چیز, نہیں بھائی اس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے. اور میں اس کو نا اس کے مقابل کانسیپٹ نہیں سمجھتا. مجھے لگتا ہے کہ وحدت الشہود جو ہے وہ وحدت الوجود کی بہترین ڈیفینیشن ہے, جو کہ ایک عام افراد کے لیے سمجھ کے باعث ہو سکتی ہے. مجھے یہاں انٹرفیئر تو کرنا پڑے گا سر, کیونکہ یہ اتنا کمپلیکس کانسیپٹ ہے کہ یہ پبلک کے لیے تو ہے ہی نہیں. مطلب وہی بات ہوگی نا سر کہ پی ایچ ڈی لیول پہ آپ پہنچو تو پھر آپ اس پہ تھاٹ پروسیس اپنا لگاؤ. عام آدمی کے لیے تو قرآن پاک میں, حضور نے سنت میں, ہر چیز میں بہت کلیئرلی کہا ہے کہ آپ الگ ہو, اللہ تعالیٰ الگ ہے, آپ ناپاک ہو, وہ پاک ذات ہے. تو یہ کلیئرٹی اگر آپ کو قرآن و سنت دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ کانسیپٹ کسی بہت اسپیسیفک اور بہت کمپلیکس طریقے سے اپلائی ہو رہے ہیں. یہ جنرلی اپلائی ہو ہی نہیں سکتے. اصل میں ایک اور بھی چیز ہے کہ وحدت الشہود کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ چیز شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ڈیفائن کی تھی, اور انہوں نے ایون ایگزامپل بھی دی تھی, ابن العربی کے حوالے سے بھی بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہر چیز کا جو وجود ہے نا وہ عطائی ہے. مطلب اس کو وجود میں لانے کے لیے کوئی خالق درکار ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں صرف ایک ہستی ہے جس کا وجود ذاتی ہے, کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے کسی خالق کی ضرورت نہیں پیش آئی, وہ خود سے موجود ہے. تو جس کا وجود ذاتی ہے وہ اصل وجود ہے. عطائی وجود کو انہوں نے وجود کنسیڈر ہی نہیں کیا. اس کی اگزامپل انہوں نے ایسے دی کہ جیسے سپوز کریں کہ بڑی مشہور اگزامپل ہے, انہوں نے بولا کہ ہم ایک لکڑی کے ارد کے کونے پہ نا آگ لگائیں اگر, صحیح ہے, اور اس آگ سے نا اس سے رسی سے باندھ دیں اس لکڑی کو, اور اس لکڑی کو گھمانا شروع کریں, تو دیکھنے والا ہی سمجھے گا کہ یہ پورے سرکل میں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن دراصل وہ آگ سرکل میں لگی ہوئی نہیں ہوتی, وہ آگ صرف ایک لکڑی کے کونے پہ لگی ہوتی ہے. انہوں نے اس مثال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دراصل یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا, یہ پورے سرکل میں جو نظر آ رہی ہے دیکھنے والے کا دھوکہ ہے, نظروں کا دھوکہ ہے. وہ دراصل آگ ہے نہیں, اور دیکھنے والا دیکھ بھی صحیح رہا ہے, مطلب اس کے حساب سے تو لگ رہا ہے کہ اس کو سرکل میں نظر آ رہی ہے. تو دراصل اس وجود کا پورے کائنات میں پایا جانا اور نظر آنا, یہ دراصل اس آگ کے مشابہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہی سمجھ رہا ہے کہ یہ وجود پورے میں پایا جا رہا ہے, لیکن دراصل وجود پایا نہیں جا رہا. میں ایک فلاسفیکل اس پہ بات کرتا ہوں کہ مجھے جو یوزولی اس پہ, میں شاید لاسٹ اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں اگر ہم میں سے نا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے.
اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ خدا صرف عرش پر موجود ہے تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا صرف عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا عرش کے علاوہ پہ نہیں ہے. تو اگر خدا عرش کے علاوہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کو تو محدود کر دیا, اور خدا محدود تو ہے نہیں, خدا لامحدود ہے. یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا. اور اگر میں یہ سوچوں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہر جگہ موجود ہونے کے لیے, اس طرح موجود ہونے کے لیے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, مکان یعنی جگہ درکار ہوتی ہے. اس طرح کے وجود کے لیے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی, یہاں بھی ہے, تو اس کو چاہیے ہوگا مکان, اس کو جگہ چاہیے ہوگی اس طرح وجود کے لیے. اور ایسے وجود کے لیے مکان یا جگہ کا محتاج ہونا پایا جاتا ہے, اور خدا محتاج نہیں ہے, نہ وقت کا نہ جگہ کا. تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا اس طرح موجود ہے کہ یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. خدا کس طرح, کہاں, کیسے موجود ہے وہ جانتا ہے. عرش پہ اس کی کوئی خاص تجلی ہے اور باقی دنیا میں اس کی کوئی عام تجلی ہے, لیکن وہ کہاں اور کس طرح ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اب یہ جو آپ کانسیپٹ بات کر رہے تھے نا ابن العربی, میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں کہ ابن العربی سے ہی پہلے یہ چیز کانسیپٹ دائرہ موجود تھا جب سے اسلام ہے. ایون اس دن ہم بیٹھ کے انل حق پہ بات کر رہے تھے تو منصور حلاج کے دور کا انل حق تھا کیا ایکچولی, انل حق تھا کیا, اپنی ذات میں خدا کو محسوس کرنا. وہ وہی تھا نا کہ بندہ یہ بولے کہ بھائی اب منصور حلاج کو پتہ تھا. میں نے ایک مشہور واقعہ سنا ہے کہ منصور حلاج پہ جو فتویٰ لگایا نا قتل کا انل حق کی بیس پر, وہ کس نے لگایا تھا؟ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے لگایا تھا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالباً تابعی ہیں, یا تو تابعی ہیں طب تابعی ہیں. مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی 70-80 سال بعد کا قصہ ہے یہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے فتویٰ لگایا کہ اس بندے نے انل حق کا نعرہ لگایا تو اس کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا. جب ان کو تختہ دار پہ لے جایا جا رہا تھا نا حضرت منصور حلاج کو, تو منصور حلاج نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا. انہوں نے بولا مجھے کسی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوئی, تم نے جو فتویٰ دیا ہے نا اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں مطلب میری کیا مراد ہے اس سے الگ سے. تو انہوں نے منصور جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, انہوں نے بولا کہ مجھے پتہ ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ الگ کانٹیکس میں, اور باقی آنے والے جو لوگ بات کریں گے نا وہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہوگا, جیسا بھی آپ نے بات کی. منصور حلاج نے انل حق یہ کہا تھا کہ بھائی میں فنا فی اللہ ہوں, مطلب میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے, میں کچھ نہیں چاہتا, جو میں کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے. جبکہ دوسری طرف جو کانسیپٹ دوسرے لوگوں کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نخواستہ, مطلب گائے میں بھی خدا ہے, اس مائک میں بھی خدا ہے, انسان میں بھی خدا ہے, پہاڑوں میں بھی خدا ہے. پہاڑوں اب اس کو بھی سمجھیں, پہاڑوں میں خدا ہے یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے, پہاڑ خدا ہیں یہ کانسیپٹ ہے, یہ الگ کانسیپٹ ہے. یہ ہماؤست اور عقیدہ وحدت الوجود کا ڈفرینس ہے. اب اس میں کیا ہوگا, اس میں تو پھر یہ ہوگا کہ کل کو آپ کھڑے ہو کے پہاڑ کو ہی پوج رہے ہوں گے. خدا ہے اس میں, خدا ہے بھائی, ایک تو یہ کہ اس میں خدا ہے, ایک تو یہ کہ یہی خدا ہے. اور پھر دوسری چیز ایک اور سمجھیں ذرا, کہ میں جو متعین غیر متعین کی بات کر رہا تھا نا, میں چھوڑ دیتا ہوں متعین غیر متعین کو, جانے دیں غیر متعین کہ بھائی اس میں خدا ہے یا ایسی چیز, جانے دیں. ایک چیز تو کنفرم ہے, وہ یہ کہ کائنات میں دو طاقتیں تو ہیں, خیر اور شر کی, صحیح ہے. غیر متعین کر دیں شر کو, تو کیا شر بھی خدا ہے؟ خدا نخواستہ. غیر متعین کر کے بھی عقیدہ وحدت الوجود جو ہے نا وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے, کلیئرلی. مطلب میرا اپنا کانسیپٹ ہے. آپ نے بات کی نا خدا کی موجودگی کی ہر جگہ پہ, اب میں کہوں یہاں پہ اس وقت ایلون مسک موجود ہے. ہاں, کیوں؟ کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس موبائلز ہیں اس میں ایپس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایپس سنتی بھی ہیں, دیکھتی بھی, بولتی بھی ہیں, تو وہ یہاں موجود ہے. فیس بک کا آنر مارک زکربرگ موجود ہے, اس کو پتہ ہے میں کیا چل رہا ہے. ہاں, وہ سن رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ہاں دیکھ رہا ہے وہ, ہاں ایسا ہی ہے. موجودگی, خدا کی موجودگی نا ہر جگہ. میں اسے خدا کا علم تصور کرتا ہوں کہ علم یا پھر خدائی طاقت, جب وہ کہتا ہے نا میں ہر بات جانتا ہوں, سنتا ہوں, وہ خود کہتا ہے نا میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, جانتا ہوں, تو وہ ہر شاید دیکھتا جانتا ہے. اسی بنیاد پہ وہ ہر جگہ پہ خود کی موجودگی کہتا ہے کہ کوئی بھی اتنا سا پتا بھی ہے وہ اسے علم کے بغیر ہل نہیں رہا ہے, تو وہ موجود ہے. آج کے دور میں ہم, مطلب میں یہاں سے بیٹھا ہوا دیکھ لیتا ہوں سی سی ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے میرے گھر پہ, ٹھیک ہے, تو میں نہ ہوتے ہوئے بھی گھر پہ اس وقت اپنے گھر میں موجود ہوں, مجھے پتا ہے وہاں پہ کیا چل رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے, کیا چیز ہو رہی ہے. تو موجودگی کو ہم اس چیز سے بھی تو تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ علم اس کا موجود ہے, ہر جگہ کے اس کو بظاہر بنفس نفیس, تو ہمیں اس کی ذات کا نہیں پتا نا وہ کیسی ذات ہے. میں اختلاف کروں گا اس سے, اس لیے اختلاف کر لیں سر, آپ ہم غریب آدمی ہیں. اختلاف یہ کھل کے کریں آپ, اس لیے اختلاف کروں گا کہ ایسی نالج نا اللہ تعالیٰ دجال کو بھی دے دیں گے.
شاید اس لیے اس کے پاس اتنی پاور ہوگی سر کہ مومن بھی اس کے سر 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 خدا ایبسولوٹ نالج اسے بھی نہیں دے گا, ایبسولوٹ پاور اسے بھی نہیں ملے گی, وہ بھی مدینہ مکہ میں نہیں داخل ہو سکے بٹ ایلوژن آف ایبسولوٹ پاور تو دے گے نا, ایلوژن تو ہوگا. آپ بات کر رہے تھے نالج کی, داخل دخول کی نہیں. تو دیکھو 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 اس کے بعد جو مدینہ مکہ کے اندر ہو رہا ہے اس کو بارے میں پتہ نہیں ہوگا. نہیں پتہ ہوگا, کیسے پتہ ہوگا؟ پتہ ہوگا, داخل نہیں ہو پائے گا لیکن اس کو پتہ ہوگا. مطلب اس کی نالج دیکھیں, وہی والی بات ہے آپ والی, کہ اس کی نالج ایسی نہیں ہوگی کہ جو کون و مکان کی نالج اس کو مل جائے گی, وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لمیٹیشن لیکن ایک لمیٹڈ کانٹیکس میں اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی آپ کو نالج دے دیں تو کیا آپ وہاں پر وحدت الوجود کا وہ اسپیسیفک کوانٹٹی لمیٹڈ, لیکن موجودگی کا تو آپ دعویٰ کر سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ قائد صاحب, اگر مجھے اس بلڈنگ میں سارے سی سی ٹی وی کیمرے کی, میں وہ لیمن لینگویج میں مثال دے رہا ہوں نا, اس بلڈنگ میں اگر 10 کمرے ہیں, 10 کے سی سی ٹی وی لگے ہوئے سامنے اسکرین پہ, تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں میں 10 کے 10 کمروں میں موجود ہوں اس ٹائم, مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کا علم ہونا اور آپ کا وہاں موجود ہونا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس طرح تو بہت سارے لوگ, جیسے فار ایگزامپل کہ ابھی آپ نے ایگزامپل دی نا اس کی ایلون مسک کی, اسی طرح ملٹیپل ایگزامپل اور بھی لوگوں کی دی جا سکتی ہے, کہ جیسے ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ وہ سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ, تو اس طرح تو ایک ہی شخص کا کئی جگہوں پہ موجود ہونا لازم آئے گا. تو میرے خیال میں یہ کانسیپٹ بھی ہم کیسا حاضر اور ناظر ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ کے پاس. نہ دیکھیں, میں جو چیز آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں موجودگی کو کیسے ڈیفائن کریں گے. موجودگی کیا جسم کی موجودگی ہونا صرف موجودگی کہلاتی ہے, یا پھر اگر مجھے وہاں کا حال پتہ چل رہا ہے, سب کچھ چیز پتہ چل رہا ہے, وہی موجودگی کہلاتی ہے. انسان کے لیے نا جسم جس میں حصے کے ساتھ موجود ہونا یہ وجود ہے اس کا. انسان کے علاوہ خالق کی طرف اگر ہم نسبت کریں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا کہ ہم عرش کے حوالے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا صرف عرش پہ یا کرسی پہ موجود ہے, یا خدا اس طرح موجود ہے جس طرح وجود حصی موجود ہوتے ہیں دنیا میں, یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی. خدا اس طرح موجود نہیں ہے. خدا کا وجود کس طرح ہے, چونکہ خدا کا وجود ہی ہم ڈیفائن نہیں کر پاتے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میرے بارے میں غور و فکر نہ کرو, تو ہم یہ بھی نہیں ڈیفائن کر پائیں گے خدا کا وجود ہے کس طرح. اس لیے نا کہ انسان کا دماغ نا پرسیپشن بیسڈ چلتا ہے, ٹھیک ہے. پرسیپشن ہوتی ہے ہمارے حسیات سے بنتی ہیں, دیکھنے سننے کی طاقت. ہمارے دماغ کو نا ہر شے کی تصویر بنانی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بات کریں خدا کیسا لگتا ہے, ایک تصویر بن گئی دماغ میں سر. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے اختیار, یہ اللہ پاک نے ہمارا میکینزم ہے ایسا بنایا ہے کہ ہم تصویر بناتے ہیں. ایسا ہی لاکھ باتیں کریں, ہم سب کے دماغ میں حضور وسلم کی ایک تصویر ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کھلیا ہے, ایک میں آپ کو بتاؤں نا یار, قاضی بندہ مجھ سے ملنے آیا تھا, اس کی بکھری ہوئی داڑھی تھی اور ٹوٹے ہوئے دانت تھے, ناخن بڑے ہوئے تھے. آپ نے امیج بنا لیا دماغ میں سر, ایسا ہی کہ ہم انسان چلتے ہی اس طرح ہیں. خدا کے بارے میں ہم جو اتنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں نا کہ کہاں جا کے تقدیر سے پہلا تھیولوجی اسٹارٹ ہوئی تھی مسلمانوں کے حضور وسلم کے دور میں, پھر اس کے فوراً بعد جب اندلس تک پہنچا اسلام, وہاں سے پھر صوفیزم نے پھلا پھولا زیادہ اندلس میں, شیخ عربی بھی اندلس سے ہی تھے. تو وہاں سے پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے خدا کی ذات کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا بہت ناممکن حد تک مشکل ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے اور وہ ڈسکس نہ کی جائے. ہم آپس میں ڈسکس نہیں کریں گے تو ہمیں کفار کے ڈسکس کرنا پڑے گا. بھائی میں کہتا ہوں, ایک غیر مسلم کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی اللہ کو مان, تو کہ اللہ کو کیوں مانوں بھائی میں, تو میں اللہ کو ڈسکس کروں گا اس کی ذات کو, کہ اس کی ذات کا اختیار ہے, اس نے قرآن پاک میں کیا بتایا, آنے والے وقتوں کی بتایا, اس نے تنبیہ کی, بارہا تنبیہ کی, وہ دینیت کی طرف لے کے آیا کہ بھائی میں ایک ہی ہوں چلانے والا نظام. تو ہم نے ایک خدا پاک کا ایک چیز بنانی پڑے گی ہمیں. اب میں یہاں اپنے آڈینس سے بھی بات کروں گا کہ یہاں جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے قاضی صاحب بات کر رہے ہیں, طلعت صاحب بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, تو ہم ایک ڈسکشن بیسڈ بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ڈسکشنز ہوتی تھیں جب لوگ تقدیر پہ بحث کرتے تھے کہ تقدیر اختیاری ہے, انسان کتنا اختیار ہے, تو کوئی کافر نہیں ہو جاتا ڈسکشن کرنے پہ. کچھ ایسے آرگومنٹس ہوں گے, کچھ ایسے مشاہدات ہوں گے جو شاید ٹھیک نہ ہوں, لیکن جب آپ مشاہدات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا, تبھی کچھ کنکلوژن آپ کے پاس آتی ہے. اگر آپ بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے اس خوف سے کہ فتویٰ لگ جاتا ہے, فلانا ہو جاتا ہے, تو آنے والے وقتوں میں یہ بے ترتیبی مزید بڑھے گی. اس کا ہم نے انجام دیکھ لیا صوفیزم میں. آج سے آپ 600-700 سال پہلے کا صوفیزم دیکھ لو اور آج کا صوفیزم دیکھ لو, مذاق بن کے رہ گیا ہے, لٹرلی مذاق بنا کے رکھتی ہے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کون سا صوفیزم ہے, کہ جتنے میں نے صوفیوں کو پڑھا ہے شروع سے لے کے شیخ احمد سرہندی تک, قرآن اور سنت سے ایک درجہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, ایک درجہ بھی, ورنہ بگاڑ ہے. اور
اب تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ شریعت ہی اپنی لکھ دیں. پیر صاحب کا بس نہیں چل رہا, وہ اپنی شریعت لکھ دیں اپنی. شریعت اور طریقت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ نئی سیٹ اپ بالکل جو ہے نا ڈالنے. ہاں وہ یار آئی مین سیریسلی برو, مطلب اللہ سے اتنے کلوز ہو گئے ہیں کہ اللہ نے نمازیں بھی معاف کر دی ہیں. ہاں اللہ نے جو ہے وہ ساری چیزیں کر دی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب دینی الہی آیا تھا نا, اکبر کا دین الہی, تو دینی الہی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ خدا تو خدا ہی ہے, چاہے رام ہو چاہے کوئی اور ہو, تو سب خداؤں کو مانو یار. ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ تھا, مطلب دیکھا جائے انسانوں والا, اب سبھی خداؤں کو مانے جا رہے ہیں. سر بیسک پھڈا ہی تو یہ ہے, اللہ پاک کہتا ہی یہ ہے کہ شریک نہ کرو, شرکت ہی تو نہیں پسند اس کو بھائی, کیسے مان لو بھائی کسی اور کو خدا. لوگ اگر پوچھتے نا آج کے دور میں دینی الہی اب کہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, شاہ رخ خان کر رہا ہے, وہ سلمان خان کر رہا ہے, یہ تھا دین الہی. ایک بہت بڑا فرقہ بہائی فرقہ ہے. ہاں وہ اصل انڈیا میں ہے بھی بڑی تعداد میں, انڈیا میں بھی ہے, یہاں ادھر پاکستان میں بھی ہیں کچھ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ کانسیپٹ جو کہ بھائی خدا کا سرایت کر جانا, حلول کا ورڈ بھی بڑا یوز کیا جاتا ہے نا اس حوالے سے, تو اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو خدا کو بتوں کے پوجا کرنے سے مسئلہ کیا ہوتا. مطلب خدا کا حلول ہے ان بتوں میں, ہوا تو یہ تھا. ہاں اصل یہ بتوں کو اسی لیے پوچھا گیا بھائی خدا داخل ہوا بھائی ان میں, خدا کا عکس ہے یہ. ہاں وہ عکس کرتے کرتے خدا ہو گئے. پہلے جو بت بنے تھے نا تاریخ کے جو پہلے بت تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحابی تھے 5. ہاں قرآن پاک میں ذکر نام بھی ان کے, یعوق نصر, ہاں 5 صحابی تھے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے بڑی تبلیغ کی اور بڑے مقبول تھے وہ وہاں پہ. جب ان کا انتقال ہو گیا, وہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے, تو شیطان نے جب آخری رخصت ہوا نا وہاں سے دنیا سے, تو شیطان نے وسپر کی ایک بندوں کو کہ اتنے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے یار, کچھ تو ان کو یاد رکھو, آنے لوگ بھول نہ جائیں. انہوں نے پھر ایک یادگار بنا دی ان کی تاکہ لوگوں کو یاد رہے. یادگار کے بعد مجسمہ بنا دیا کہ یہ لوگ تھے. 2-3 نسلوں کے بعد لوگوں نے انہیں کو خدا سمجھنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے اتنی سی چیزیں چینج ہیں. بٹر فلائی افیکٹ کی بڑی بہترین مثال ہے. اور آج کی دنیا میں نا بٹر فلائی افیکٹ کی مثال میں پہلے بھی 2 دفعہ ویڈیوز میں دے چکا ہوں. یلو اسٹون نیشنل پارک US میں, کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی کس طرح بڑی تباہی بن جاتی ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ یلو اسٹون نیشنل پارک سے بھیڑیوں کو ختم کر دیا. وائٹ ولف ہوتے تھے وہاں پہ کہ یار یہ جانوروں کو کھا رہے ہیں آل دیٹ, ان کو ختم کرو یہاں سے. وائٹ ولف ختم ہو گئے جی وہاں سے. پھر کیا ہوا, وہ جو جانور تھے جن کی ایک وہ سال کی پورا چکر لگتا تھا کہ بھائی وہ گھومتے پھرتے جاتے تھے, کھانا وانا کھاتے تھے, جب ان کا پریڈیٹری ختم ہو گیا تو ان کا خوف ختم ہو گیا, وہ ایک ہی جگہ پہ ٹک کے رہ گئے. تو جتنے چوپائے تھے انہوں نے علاقے کی ساری گھاس پھوس کھا لی. جب گھاس پھوس کھا لی نا تو وہ بھی چیز ختم ہو گئی کہ وہاں سے پھر بیورز چلے گئے. بیورز وہ ہوتے ہیں جو بچے ہوئے جو تنکے شنکے ہوتے ہیں نا, ان سے باڑ بناتے ہیں نہروں کے, اپنا دریاؤں کے ارد گرد ڈیم بناتے ہیں, ہاں تاکہ دریا پھیلے نا. ان کا گھر ہوتا ہے پر دریا پھیلتا نہیں ہے. جب وہاں پہ وہ چیز ہی میسر نہیں تھی, بیورز وہاں سے رخصت ہو گئے اپنے علاقوں میں. جب بیورز وہاں سے رخصت ہو گئے تو دریا نے پھیلنا شروع کر دیا, اور 10-15 سال بعد دریا اس حالت میں ہوگا کہ آبادیاں آپ کو منتقل کرنا پڑ گئی. نتیجہ پھر کیا ہوا, 20-25 سال بعد پھر وہاں بھیڑیے لائے گئے امپورٹ کر کے افریقہ سے, تاکہ ایکو سسٹم چلتا رہے. ایک چھوٹی سی تبدیلی اس طرح سے کرتی ہے. ٹھیک اسی طرح دین میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت نرمی ہے, لیکن جہاں بات آ جائے نا کہ خدا کی وحدانیت کی تو شدید سختی بھی ہے. ایسا ہی ہے کہ وحدانیت پہ آپ نے ذرا سے بھی کمپرومائز کر لیا, اینکی پینکی کر لی ہلکی پھلکی بھی, تو سر پھر آپ یہ بات طے ہے کہ 200-300 سال بعد آپ جاؤ گے بتوں پہ جاؤ گے آپ. یہ تاریخ ہسٹری تو یہ کہتی ہے بھائی, وہ تاریخ نا اپنے آپ کو دہراتی ہے. آپ اگر سیم مسٹیکس کرو گے نا تو سیم رزلٹ آئے گا. یہ ہو سکتا ہے اس سے اور برا آ جائے. ایگزیکٹلی اچھا نہیں آئے گا. لیکن ہاں یہ اچھا ایک چیز مجھے بتائیں ذرا, طلعت بھائی بھی اور آپ بھی اس کو بتائیں کہ کوانٹم فزکس کس طرح مطلب یہ وحدت الوجود کے کانسیپٹ کو ڈیفائن کر سکتی ہے, کس طرح آپ کو اس طرف لے جا سکتی ہے. میں اس چیز کو خود سمجھنا چاہ رہا تھا پرسنلی. سر اس میں جو سب سے آسان طریقہ ہے نا سمجھانے کا, وہ آپ نے یاد ہے ٹرم یوز کی تھی فلمنٹ, ایک لائٹ کا ڈانس ہے. تو کہتے ہیں نا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے سوائے آپ کے, میرے اور جنات کے. مطلب ہم وہ 2 مخلوقات ہیں
مطلب وہ دو مخلوقات جو مینشنڈ ہیں کہ جن کے پاس یہ ابیلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ جانوروں کو دیکھو نا, وہ ہمیشہ آپ کو دکھیں گے جھنڈ ایک کسی طرح کے پیک میں چل رہے ہوتے ہیں اور وہ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں. ہم الٹا چل رہے ہیں, وہ ایکو سسٹم پہ چلتے ہیں سارے. تو ہم یہ کر پا رہے ہیں نا, اس لیے ہمارے پاس کوئی ایک ایسی ایبلٹی ہے کانشیسنیس کے اس کیا کہتے ہیں اس پورے سمندر کے اندر جو ان باقیوں کو نہیں دی ہوئی. اور یہی اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کیا, میں نے امر الہی آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے. یہی ورڈ ہے نا سر, امر الہی. اس لیے آپ اگر اپنے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے نا, تو اس کے لیے پھر 2 پروسیسز بتائے جاتے ہیں جو کہ صوفیوں نہیں بتایا میں, کہ یا تو باہر ڈھونڈو یا اندر ڈھونڈو. اور مزے کی بات ہے آپ باہر ڈھونڈنے جاؤ گے نا تو آپ کو نیچے دیکھنا پڑے گا, پھر آپ اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کر کے خدا کو دیکھ رہے ہو. جب آپ اندر کی طرف جا رہے ہو تو آٹومیٹکلی وہ کہتے ہیں نا اندر کی طرف جانا, تو پھر آپ کو یوں دیکھنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ سر ایک ٹیکنیکل چیز آتی ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گا. زیادہ تر جو میڈیٹیشن والے لوگ ہوتے ہیں, جب آپ کسی ایسے شخص سے ملیں گے نا جس نے 10 12 15 سال میڈیٹیشن کی ہو, 10 12 سال بہت ہوتے ہیں سر, اور 10 سال کسی ایک چیز پہ فوکس کرنے سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈاٹ میڈیٹیشن کہا جاتا ہے, کہ جب آپ کا فوکس اتنا ڈیڈلی ہو جاتا ہے نا تو آپ کا اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے. پہلے باڈی پہ کنٹرول آتا ہے, پھر کانشیسنیس پہ کنٹرول آتا ہے. اور کانشیسنیس ایک ایسی چیز ہے جو کیلکولیٹیبل نہیں ہے. مطلب وہی بات ہے نا, آپ اور میں بات تو کر رہے ہیں, ہمارا دماغ تو ہے, لیکن کانشیسنیس کو کیسے کیلکولیٹ کریں, یہاں پہ آ کے ہم پھنس جاتے ہیں. اب یہ کانشیسنیس کا کانسیپٹ آپ کو اس فلمنٹ سے بھی نیچے جا کے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ جو لائٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ایک فکس پیٹرن سے چل رہی ہے, لیکن کانشیسنیس کا تو کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے نا سر. اٹ کین گو اینی ویئر اٹ وانٹس. یہ آپ کی کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس بیسکلی آپ کو اچھا مزے کی بات یہ ہے, اس کو فزیکلی نہیں دکھایا جا سکتا, اس کو ایکویشنس کے تھرو ہی دکھایا جا سکتا ہے, کیونکہ جب بھی اس کو فزیکلی یا کلاسیکل اسٹائل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے نا, ایک لمیٹیشن لگی ہے. وہ یہ نا سر, ایٹم کا پہلے ڈائیگرام بنایا گیا, اب ایٹم اس ڈائیگرام کی طرح نہیں ہے جس طرح سے اس کو دکھایا جاتا ہے, وہ بھی ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا ہے. تو اٹس ویری پاسبل اینڈ آئی بلیو کہ اس طرح کے لوگ پاسٹ میں رہے ہیں. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کتنی سویلائزیشنز آئی ہیں سر, انہوں نے ساؤنڈ, فریکوینسی, انرجی سب کو ماسٹر کیا, اور اس پوائنٹ پہ ماسٹر کر لیا کہ وہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں انرجی ہوں. یہ کانسیپٹ ابھی بھی چل رہا ہے, مطلب کہ انرجی, فریکوینسی اور کیا نام ہے آپ کا وائبریشن, ٹھیک ہے, یہ تینوں بیسکلی ایک ہی کانسیپٹ ہے. ایک تھاٹ آئے گی, وہ تھاٹ وائبریٹ ہوگی تو اس سے ریلیٹڈ انرجی, اس سے ریلیٹڈ اور تھاٹس جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. جب وہ امیلگمیٹ ہوں گی تو کوانٹا بنتا ہے. یہ بیسکلی کوانٹم فزکس کا کانسیپٹ ہے کہ ایک اوریجنل تھاٹ ہے, اب وہ تھاٹ فارملیس ہے, لیکن اس تھاٹ کے کنٹینیویشن میں چیزیں دڑ بدر بنی جا رہی ہیں. اس لیے یہ تو کہنا امپاسبل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. مطلب فزیکلی بھی پاسبل نہیں ہے, کوانٹملی بھی پاسبل نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سی چادر ہے, اس میں سے دھاگے نکل رہے ہیں, تو وہ دھاگا میں ہوں. ایسا اگر آپ کوانٹم لیول کی بات کریں نا, آپ ہم سب ایٹمس کے مجموعے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ایٹم, مالیکیولز, پروٹونز, نیچے جاتے رہو تو ایسا لگتا ہے نا کہ ایک پروگرام ہے اور ایک حد پہ جا کے بیریئر لگا ہوا ہے, اس کو کراس. جیسے آپ گیم کھیلتے ہو نا, اگر آپ تو سیدھے سے جا رہے ہو, پر آپ کو کہتا ہے مجھے فلانی بلڈنگ میں بھی جانا ہے, پر گیم اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا اس بلڈنگ میں جانے کے لیے, تو وہ رکے گا, پھنسے گا وہاں پہ, بالکل پھنسے گا, کہ وہ پروگرام کا حصہ نہیں ہے جس پہ گیم ڈیزائن ہوا سیدھا یہ راستے جانا ہے, فلانے جانا ہے. ٹھیک, انسان کی جو کائنات ہے نا, اس میں انسانوں کے لیے بہت سارے بیریئرز ہیں. ایک پوائنٹ پہ جا کے نا آپ چیزیں ڈیفائن کرنے کے قابل نہیں رہتے ہو. چشمے تصور میں آتی ہے چیز, پر وہ جو چیز آپ کے دماغ سے ہی باہر ہو, اس کے تصور سے ہی باہر ہو, تو وہ کیسے آ سکتی ہے. میں نے کچھ 10-12 سال پہلے کچھ لائنز لکھی تھیں, بلاگ لکھا تھا, اس میں کہا تھا کہ خود سے خود تک سفر کے لیے آپ کو کائنات چھاننی پڑتی ہے. خدا ہمیں ہی بستا ہے نا, اگر دل میں ہی ہے خدا سب کچھ ہے, تو آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ خدا دل میں اگر رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے, آپ کو پوری کائنات چھاننی پڑے گی, پھر آپ یہاں تک پہنچو گے. یہاں سے لے کر شاید میں انڈیا تک پیدل چلا جاؤں, میک سینس, پر یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے نا, یہ بہت کٹھن ہے. اور یہ میں نے کتاب پڑھی تھی ایک الکیمسٹ پاولو کویلو کی. سر وہ اس کتاب نے نا مجھے نا بڑا ہلا دیا تھا. اگر آپ اس کی روح سمجھو نا اس کتاب کی, تو کتاب کی روح یہی ہے, بیسکلی خزانے کی تلاش میں ہوتا ہے نا, نکلتا وہیں پہ جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہوتا ہے, لیکن سارے ایکسپیرینسز کرنے پڑتے ہیں ہر چیز حاصل کرنے کے لیے. تو خدا کو بھی اگر آپ نے جاننا ہے نا, خدا تو کہتا ہے میں شرک سے قریب ہوں, تو کیا مسئلہ ہے کہ میں کیوں اس کو پہاڑوں میں تلاش کر رہا ہوں, میں کیوں صحراؤں میں بھٹک رہا ہوں,
میں کیوں طائف کی وادیوں میں پتھر کھا رہا ہوں, میں کیوں عصا مار کے سمندر کو جو ہے چاک کر رہا ہوں, میں کیوں ان الحق کا نعرہ لگا رہا ہوں, میں کیوں مارے کھا رہا ہوں, میں کیوں جہاد کر رہا ہوں, میں کیوں بھوکا پیاسا ہوں, میں کیوں خندقیں کھود رہا ہوں. کہ یہ سفر ہے نا, یہ آپ کو بہت کچھ دکھواتا ہے. جب آپ ساری دنیا چھان لیتے ہو نا, پھر آپ یہاں تک آ کے پہنچتے ہو. تو وحدت الوجود, وحدت الشعود, یہ ایک پیکنیس ہے اس سے تعلق, خدا سے تعلق کی. لیکن وہ تعلق ایسے قائم نہیں ہو جاتا کہ میں جہانگیر کہوں کہ یار میں بس بیٹھ گیا ہوں گھر پہ, بس ابھی میں نے میڈیٹیشن کرنی. نو, مخلوق میں نکلنا پڑے گا آپ کو آسمانوں کو دیکھنا پڑے گا, ستاروں کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو ہر چیز کا مشاہدہ کرنا پڑے گا. جب ہر چیز کے مشاہدے کمپلیٹ ہو جائیں گے نا آپ کے, تو پھر کنیکشن بنے گا یہاں سے, شہرک سے. اس دوران اگر مر گئے تو مر گئے, دیٹس اٹ. یہ منزل سفر میں مر گئے نا. یہی تو ہے سر. وہ ایک مکھی آئی, ایک حکایت ہے نا, ایک مکھی آئی پروانہ کے پاس, پروانوں کے بادشاہ کے پاس, میں پروانہ بننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, جاؤ, نکل جاؤ روشنی کی تلاش میں. وہ جاتی, نکل جاتی ہے, روشنی اس کو ملتی ہے, اور پیسہ بتاتی ہے کہ مجھے روشنی مل گیا, میں پروانہ بن گیا. کہتا نہیں, تم پروانے بندے, تم واپس ہی نہ آتے, تم مر جاتے وہیں پہ جہاں تمہیں روشنی مل گئی تھی, شمع مل گئی تھی, تم وہیں پہ وسم ہو جاتے. قاضی صاحب, یہ جرنی ہی یہ ہے, خدا کا ملنا ہی یہ ہے کہ آپ تلاش میں مر جاؤ, واپس آ کے مل گئے نہیں. مل جانا نا سب سے ڈیڈ فیلنگ ہے. انسان کو جس طرح اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے نا, ہر وہ شے جو ہمیں حاصل ہو جائے نا, ہمارا انٹرسٹ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے. خدا حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو, ہاں نہیں پہنچ سکتا. اس کی تلاش ہی اس کا حاصل ہونا ہے بیسیکلی. اگر آپ اس تلاش میں لگے ہوئے ہو نا, لگے ہوئے ہو تلاش میں. عشر مبشرہ جو صحابہ تھے, جنت دکھا دی گئی تھی نا ان کو, جنت مل گئی ان کو, بیٹھ جاتے گھر پہ چل کرتے. ہاں صحیح بات ہے. ہاں سر, خدا کا مل جانا ہی یہ ہے کہ آپ خدا کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. جو مل گیا تو پھر کیا خدا ہوا جو مل گیا, وہ چیز ختم ہو جائے گی نا. مزہ تب آئے 70-80 سال کا جہانگیر ہو گیا اور ابھی کہہ رہا ہے میں خدا کی تلاش میں, مزہ آ رہا ہے, وہ ڈوپامین مل رہا ہے. سارا گیم ہی ہے سر. لیکن پھر مطلب جبھی ریسنٹلی جب یہ بات کی تھی نا آپ نے, وہ یہ کہ ہر چیز خدا کا ذکر کر رہی ہے, تو اس وحدت الشہود کا کانسیپٹ یہ مجھے اس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. کہ دیکھیں کائنات میں نا ایک چیز تو کنفرم ہے, وہ یہ کہ ہر چیز اللہ کا ذکر نہیں کر رہی. ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ ہم انسان ہو گئے یا جنات ہو گئے, بہت سارے ہم لوگ سرکش ہیں. ایون کچھ جگہیں ایسی بھی ہوں گی جہاں پہ کسی مخلوق کا ہی وجود نہیں ہوگا اس کائنات میں, تو وہاں بھی شاید اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو. چلیں ہم وہاں کا چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے. اب اگر فار ایگزامپل یہ سوچ لینا کہ ہر چیز کا ذکر کر لینا وحدت الشہود کے کانسیپٹ کی نشانی ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں کچھ جگہوں پہ وحدت الشہود ہے جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہے جہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا, جیسا کہ ہم لوگ ہیں انسان وغیرہ. تو میرے خیال میں وحدت الشہود کا یہ کانسیپٹ کہ وحدت الشہود تو کئی سب ہے ہی مشاہدہ ہے نا, کوئی آبزروینٹ ہونا چاہیے نا. آبزروینٹ نہیں ہے تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا. وحدت الشہود جو ہے, جو شیخ احمد سرہندی صاحب کا ہے, وہ تو ہے ہی آبزرویشن. مطلب یہ کہ آبزرویشن کیا مطلب کہ کوئی بندہ آبزرو کرے گا تو چیز بلڈ ہوگی نا وہاں پہ. پلیز مجھے اس میں تھوڑی سی فزکس ڈال لینا ہے. ڈالیں جیسے قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ ہمیں نور صرف تب دکھتا ہے جب وہ کسی چیز سے ریفلیکٹ ہو کے آتا ہے. فار ایگزامپل ہماری آنکھیں روشنی تب پکڑتی ہیں, ہماری آنکھیں صرف ریفلیکشن پکڑ سکتی ہیں, ریئل لائٹ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے ایسٹروناٹ اسپیس میں جاتے ہیں, ان کو ہر جگہ اندھیرا دکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ کسی چیز سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو واقعی میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ٹریٹس جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے, دیٹ از دا میکسیمم یو کین گو. اس سے آگے اگر آپ کو جانا ہے تو وہی فنا فی اللہ کا کانسیپٹ آ گیا. یو ہیو ٹو کل یور ایگو. اچھا مجھے اس میں یہ ہے کہ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایگزامپل دی اس میں پھر اور مسئلہ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ کمپلیکس کانسیپٹ ہے نا, آئے گھستے قرآن کہہ رہا ہے لئی سا کمثلی شیء, اس جیسا کچھ ہے نہیں. اب اگر لائٹ سے ہم سمجھیں نا, سوچیں اللہ کے بارے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی نظر آنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہے. ویل اللہ تعالیٰ سے ہماری کمیونیکیشن ہونے کے لیے ہمیں ایک نبی کی یا رسول کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت نہیں ہے سر, وہی تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو برداشت کر سکے.
اس کے لیے تو نبی ہی چاہیے نا. کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے رابطہ کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم ایون نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہمارا راستہ وہ کنیکشن جو ہے نا بائی لیٹرل ہے, دونوں طرف ہے. ایک تو یہ چیز وہ تو ہو گیا نا, پھر وہ دعا اور قرآن پڑھنے آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دینے کے لیے انبیاء کا محتاج ہے؟ او ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. نہیں یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا. ہاں نہیں مطلب آپ نہیں کہنا چاہ رہے, لیکن میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ فار ایگزامپل ایک بندہ صوفی ہے, مراقبے میں بیٹھ گیا, 10-12 سال لگا دیے, وہ ایک پوائنٹ پہ آیا جس کی وجہ اس کی ایگو ختم ہو گئی. سر جب ایگو ہی ختم ہو گئی تو وہ بات کیسے کرے گا؟ کیونکہ ایگو ہی تو ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ آپ کی نفس ہے جس کے ذریعے آپ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہو, اور ایگو کو آپ پرماننٹلی مار ہی نہیں سکتے. یہ امپاسبل ہے. آپ جب بھی ایگو کو مارو گے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی باڈی کو موو کرو گے تو آپ کی باڈی کے اپنے لمبک سسٹمز ہیں, آپ کی ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے, آپ کی ایک لاجیکل انٹیلیجنس ہے, اور آپ کے ہارٹ کی ایک انٹیلیجنس ہے جس کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے. جیسی اس نے کک ان کرنی ہے ایگو واپس آ گئی, جیسی ایگو واپس آ گئی پردہ واپس آ گیا. تو دا اونلی وے دیٹ یو کین 100% کنفرم کہ یو ہیو کانٹیکٹڈ گاڈ از بائی کلنگ یور سیلف. یہ جو پروفٹس کا کانسیپٹ ہے نا, اس کو میرا اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں نا ہم مطلب ہم تک جو وہی پہنچی ہے وہ پروفٹس کے تھرو پہنچی ہے, اور پروفٹس تک جو وہی پہنچی ہے وہ اینجلس کے تھرو پہنچی ہے. اینجلس کے تھرو یوزولی اینجلس کے علاوہ ہی پہنچی ہے ویسے تو, لیکن زیادہ تر اینجلس کے تھرو پہنچی ہے. اینجلس کے علاوہ بھی ویسے گئی ہیں آپ علیہ السلام تک کی تو ملٹیپل ایگزامپل 4 طریقے انہوں نے بتایا تھے. 5 طریقے 3 طریقے ہیں, ان 3 طریقوں کی پھر ملٹیپل جو ہے نا, جیسے کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ فرشتہ اصلی شکل میں آیا, کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ فرشتہ آیا ہی نہیں ہے, کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے, کبھی کبھی ایسا ہو ڈائریکٹ دل میں بات ڈالیے. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ خواب میں بھی وہی آتی تھی, اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بات کی ہے کچھ انبیاء سے, جیسے آپ علیہ السلام سے معراج پہ, کچھ اس کا انکار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. بہرحال یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروفٹس کو بھیجنے کا نا جو بڑا مقصد تھا, قرآن خود بتا رہا ہے کہ لیوزکیم و یعلمہم الکتاب والحکمت, کہ تزکیہ کرنا, کتاب سکھانا, حکمت سکھانا, پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن, کہ ایک انسان بھیجا جائے گا جو بتائے گا کہ ایسے فالو کرنی ہے چیزیں. اب اس انسان تک جو میسج پہنچ رہا ہے نا وہ لائٹ کے تھرو پہنچ رہا ہے, اینجلس لائٹ سے بنے ہوئے, وہ بھی لائٹ سے. تو لائٹ کا لائٹ سے کمیونیکیشن ہو, اور پھر یہ لائٹ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں ہیومن فارم میں یا وہ انسان تک, کیونکہ اس لائٹ میں اور اس لائٹ میں ڈفرینس ہے. یہ انسان سے کمیونیکیٹ کر پائے گی, یہ اس سے کمیونیکیشن ہوا, یہ بتائے گا آپ کو کہ خدا نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے. اچھا ہم لائٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھو پہلے تو لائٹ ہے کیا؟ لائٹ تو مختلف روشنیوں کا مجموعہ ہے نا بیسکلی, جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں, ہم جس کو لائٹ کہتے ہیں فوٹونز وغیرہ ہیں, فوٹونز ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, فوٹونز ہیں. ہر رنگ کی جو الگ ویو لینتھ ہے, ٹھیک ہے, ہر رنگ کی اسپیڈ سیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی اسپیڈ بھی الگ ہے. تو اگر ہم خدا کو نور کہتے ہیں نا, اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ لائٹ بالکل ٹھیک ہے, الگ ہے, وہ ہمیں نہیں پتا کیسی ہے, وہ صحیح بات, ہمیں نہیں پتا. the maximum we can define is light. اگر نور ہی ہوتا نا, ہمارے پاس اگر نور ہی ہوتا تو فرشتے بھی نور ہیں, بالکل ایسے ہی, تو پھر خدا مطلب نور, فرشتے بھی نور, تو مطلب ہاں ایسے ہی. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے بات کی نا, خدا پاک نا ہر چیز کو بتانے کے لیے نا ایک مارک سیٹ کرتا ہے, سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. کیونکہ وہ مارک سیٹ نہ کرے تو ہماری چیز پلے ہی نہ پڑے, کیونکہ ہم خود اس ذات کو نہیں سمجھ سکتے. ہم ایک بہت ہی چھوٹے ڈائمینشن کے ایک مخلوق ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے بیریئرز ہیں. مطلب اگر ہم روح کی صورت میں بھی ہوتے ہیں نا تب بھی بیریئرز تھے, پھر روح کو ایک اور پنجرے میں قید کر دیا. بہت یہ پنجرہ ہے, قید خانہ ہے یہ, جس پہ ہم اتنا اتراتے ہیں نا اپنے جسم پہ. ہم واحد قیدی ہیں جس کو اپنے جیل سے پیار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے جیل کو سنوارتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. ہم بہت سارے بیریئرز میں ہیں, ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم نے اتنے سالوں کی, ہزاروں سالوں کی ترقی کے بعد بھی نا ہم نے 2 بیریئرز بنا لیے ہیں, یہ 2 میڈینز بنا لیے ہیں کائنات کو دیکھنے کے. ایک لائٹ ہے اور ایک ٹائم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خدا پاک نے بہت پہلے ہی ہمیں ان 2 چیزوں اپنی ذات کو ڈیفائن کیا, اپنے کاموں کو ڈیفائن کرنا بتایا. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ان 2 کاموں میں محدود ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمارا دماغ جن کو سمجھ سکتا ہے, اور اس کا کام انسان کو پریشان کرنا نہیں تھا, انسان کو سمجھانا تھا. اگر آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں قائد صاحب, 6 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو 2+2 4 سکھاؤ گے اس کے مینٹل کیپیبلٹی کے حساب سے. اٹ ڈزنٹ مین کہ قائد صاحب کا میتھ 2+2 پہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. قائد صاحب کو وہ بڑے بڑے ایف والے انٹیگریشن والے سوال بھی آتے ہیں, لاگ والے آتے ہیں, تھیورمز آتے ہیں, سب کچھ آتے ہیں. بٹ اس بچے کے لیول پہ آنے کے لیے, اس کے شعور کے لیول پہ آنے کے لیے
کئی صاحب بلیک بورڈ پہ 2+2=4 ڈزنٹ ڈیفائن دا ایبلٹی آف دیٹ ٹیچر کہ یار ٹیچر کی ایبلٹی یہاں تک ہے. ٹھیک اسی طرح نور ہو گیا, وقت ہو گیا, یہ اللہ پاک نے ہمارے سمجھانے کے لیے پیدا کیے. خدا اس پہ ایگزیکٹلی کون, اٹ ڈزنٹ نیڈ اے کون, بٹ انسان کو چاہیے تھا کون چیز سمجھنے کے لیے. ایک سوال ہے, میں بڑی دیر سے روک کے بیٹھا ہوا تھا سر. مجھے عربی کے متعلق ایک سوال پوچھنا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں جس طرح سے عربی نازل ہوئی ہے, میں نے یہ خود کنفرم نہیں کیا ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے ورڈز ملے جو میں نے جب جا کے چیٹ جی پی ٹی ادھر چیک کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جب وحی آئی تھی تب یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے تھرو پیش کیے تھے. اس طرح کے کچھ ورڈز تھے, I'm sorry میں وہ لکھ کے نہیں لایا. حروف مقطعات آپ ان کی بات کر رہے ہیں, مقطعات کی؟ نہیں, میں لٹرلی ورڈز کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہی ہیں, یہ اس کے علاوہ ورڈز کی بات کر رہے ہیں, ایسے ورڈز, ایسی گرامر جو کہ وحی کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کی تو اس کے تھرو بھی بہت سارے ورڈز آئے. آئی ایم سو سوری میں یہ ورڈ وہ لکھ کے نہیں لایا. اس میں صحابہ پوچھا بھی کرتے تھے نا. ایک جگہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا, میں پہلے ہی بتا دوں, میں نے اس کو چیک نہیں کیا, اچانک بات نکلی تو دماغ میں آ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کی آیت سنائی نا, تو قرآن کی ایک آیت میں ورڈ یوز ہوا ہوا تھا عجوز کا. عجوز مطلب بوڑھا. اب ہوا یہ کہ وہ مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ عربک ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا, ہم نے تو کبھی یہ ورڈ نہیں سنا عربک میں عجوز کا مطلب نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. تو ہوا یہ کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا کہ کسی پڑھے لکھے بندے کو بلاؤ, اس نے کہیں وہ ورڈ اس طرح سنا ہو تو میں اس سے بات کر لوں گا. تو مشرکین نے ایک شخص کو وہاں بٹھایا جو بڑا بوڑھا سا آدمی تھا, اور کافی جو ہے نا اس نے جو ہے نا سمجھ لیں لٹریچر پڑھا ہوا تھا عربک کا, کافی پرانا آدمی تھا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر انٹر ہوئے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا, تو آپ وہاں پر آئے. تو ہوا یہ کہ جب آپ انٹر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو اٹھنے سے منع کر دیا. مطلب یہ کہ ملنے کے لیے جیسے لوگ اٹھ کے ملتے ہیں نا, تو آپ نے اٹھنے سے منع کر دیا اور آپ ان سے سلام دعا کر لی. تو پھر اس بوڑھے آدمی نے نا وہ ورڈ یوز کیا کہ محمد تم اس لیے مجھے منع کر رہے ہو کہ تم مجھے عجوز کنسیڈر کر رہے ہو. ابھی بات ہوئی نہیں ہے, یہ بات ہوئی نہیں تھی, اور وہ بیٹھے ہوئے بول رہے یار یہ میں نے یہ قصہ سنا ہے, بڑا حیران ہوا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ قرآن کی جو عربک کی, اب اچانک میرے دماغ میں ایک آیت آئی کہ وہ ہے نا وما قدر اللہ کا قدری, اور یار کیا دیکھیں کس طرح ریلیٹ کر رہا ہے, وما قدر اللہ کا قدری, اور تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی, یعنی تم نے اللہ کو ویسا پہچانا نہیں جیسا پہچاننا چاہیے تھا. اب آگے سنیں, والارض جميعا قبضته یوم القیامہ, کہ زمین اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن. قبضے میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین میں اس خالق کا حلول نہ ہو, وجود نہ ہو. قیامت کے دن اس زمین کا اس خالق کے قبضے میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالق اس زمین میں حلول نہیں کر رہا, یا اس کا وجود وہ تو کہتا ہے کہ لپیٹ لیں گے ہاں پوری کائنات, زمین پوری کائنات لپیٹ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور یہ خالق سے باہر ہے یا خالق اس سے باہر ہے. ان دونوں میں کیسا, میں پھر وہی بات کہوں گا, دیکھو باہر سے مراد یہ ٹھیک ہے, باہر سے میں کہوں کہ یار میں ابھی یہ موبائل ہے میرا, مہنگا والا اٹھاتا ہوں یہ میرا موبائل ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا موبائل ہے, اس موبائل کی ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں, اس موبائل کی ہر چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے, تو میں اس میں ہوتے ہوئے بھی سے باہر ہی ہوں, لیکن میرا مشاہدہ, میرا علم, میرا اختیار مجھے اس کے اندر بھی کرتا ہے, اس کے مطلب ہر چیز پہ کرتا ہے. چلیں پھر اگر میں آپ سے ایک سوال کروں. نہیں آپ سوال نہ کریں. نہیں آپ کرنا پڑے گا. آپ کے دماغ میں اس وقت کتنے الیکٹرو میگنیٹک ویوز چل رہی ہیں, کیا آپ وہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کا وجود آپ کے دماغ میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کا علم نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ کہ وجود کو جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ علم سے ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے جسم کے اندر جو ہو رہا ہے, یعنی آپ کا وجود یہ نہیں ہے, آپ اس طرح ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں قاضی صاحب, میرے کو ہم نے اسٹارٹ میں جو بات کی تھی نا موجودگی کی, جی موجودگی لازم نہیں کہ جسم پورا کس جگہ پر ہو تو ابھی موجودگی ہوگی. ہم کہتے ہیں یار وہ چلا تو گیا پر آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ تو مشابہت ہے نا, ایگزیکٹلی مشابہت. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وجود باقی موجود ہے. یہ دیکھو خدا کا وجود تو نہیں اس طرح آ سکتا نا, ہاں کیونکہ ہم دیکھو اس کے لیے ضروری ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جسم ہے کیسا. ہاں ہمیں نہیں پتہ, ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم یہ دیکھو ہم اسرائیلی روایت کو جو ہے
ऑथेंटिक نہیں مان سکتے, مطلب اس پہ ایمان نہیں رکھ سکتے, لیکن اس کو ہم جھٹلا بھی نہیں سکتے کہ وہ بالکل رد ہو گیا بھائی. خدا کا پیغام تو ہے نا کہیں نہ کہیں, ہم اس کو بس سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, بس ٹھیک ہے. اگر میچ ہو رہا ہے ہمارے قرآن اور حدیث کے ساتھ تو ویل اینڈ گڈ, نہیں میچ ہو رہا تو اس کو پیچھے کر دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک اسی طرح خدا کی موجودگی, وجود, یہ وہی والی بات ہے جو اصل میں وہیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ خدا کا وجود کیسا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا کا وجود لامحدود ہے. ہاں, اور میں یہ پتہ ہے کہ ہر جگہ اس کو علم ہے, اس کو ہر شے کا علم ہے, اس کو ہر شے کا علم ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ خدا مکان کے ساتھ محدود نہیں, کیونکہ مکان محتاج کر دیتا ہے انسان کو. مطلب میرا وجود نا مکان کے ساتھ محتاج ہے. میں مجھے اگر وجود چاہیے ہوگا تو مجھے اسپیس چاہیے ہوگی. اللہ تعالیٰ اسپیس کے احتیاط سے بھی پاک ہیں, اللہ تعالیٰ اسپیس کے محتاج نہیں ہے. This I would 100% agree with. وہی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہے اس مطلب فزیکل فارم میں آنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ انرجی ہے یہاں پہ. بیسکلی انٹروپی اور انرجی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ انرجی اونلی چینجز فارم, کہ وہ صرف ایک فارم سے دوسرے فارم میں جا سکتی ہے. انرجی کو آپ ختم نہیں کر سکتے, انرجی کو آپ جلا نہیں سکتے, انرجی کو آپ بیچ نہیں سکتے. بالکل ایسے. اب نحن اقرب الیہ من حبل الورید جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس طرح موجود ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں, مطلب سیدھی سی کلیئرلی بات یہ کہ پھر اس کا مطلب یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو پھر خدا کر رہا ہے, اور جب خدا کر رہا ہے تو پھر پکڑ کیوں نہ ہے بھائی ہمیں؟ پھر نہیں, یہاں پہ آ جاتے تقدیر کا مسئلہ. یہی چیز نا, ہر فیصلے پہ نا انسان کے ہر ہاں اور نہ پہ مختلف ٹائم لائنس کھلتی ہیں. وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اسے ان تمام ٹائم لائنس کا پتہ ہے, لیکن چوز کرنے کا اختیار آپ کو دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو اختیار ہمیں ملا ہوا ہے وہ خدا نے اپنے پاس نہیں رکھا ہوا. یار یہ تو آپ نے وہ پیراڈاکس دے دیا, اومنی پوٹنٹ پیراڈاکس, کہ خدا بہت طاقتور ہے. ہاں بہت طاقتور, تو کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ نہیں, مطلب اس کو میں سمپل وے میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں, میں نے اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ میں نے شراب پی لیا اگر, تو وہ شراب میں پی تو اللہ کی ارادے سے رہا ہوں, لیکن اللہ کی مرضی سے نہیں پی رہا. یعنی میرے منہ نے شراب پینے سے قبل اللہ سے اجازت مانگی ہوگی کہ یا اللہ یہ شراب پینا چاہ رہا ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں منہ کھول لوں اور میں شراب پی لوں. اللہ نے اس کو کہا ہوگا کہ ہاں میں نے اس کے لیے قرآن نازل کیا, میں نے اس کے لیے نبی بھیجا, حدیثیں بھیجی کہ یہ غلط ہے, یہ پھر بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اب کر لو, اور اس کی سزا ہی بھگتے گا قیامت کے دن یا قبر میں. اب اس کا مطلب یہ کہ میرا منہ یا میرا وجود یا میرا ارادہ خدا نہیں ہے, نہ خدا کا ارادہ ہے وہ. خدا کا ارادہ اور میرا ارادہ, میرا وجود ایک الگ چیز ہے, اور میرا وجود محتاج ہے خدا کے ارادے کا. کیوں؟ کیونکہ میں اگر چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ چاہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ قرآن کہہ رہا ہے. قاضی صاحب دیکھیں, وہ خدا کا ارادہ ہے بھی. ہاں بالکل ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. ایسا نا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, یہ 5 انگلیاں. اب اللہ پاک نے میری تقدیر بنائی, جب اللہ پاک نے کہا نا قلم سے لکھو, اسے لکھ دیا. ٹھیک ہے, جہانگیر کی زندگی کی ہر پاسبلٹیز, 1 ارب پاسبلٹیز اسے لکھ دی کہ بھائی کیا کرے گا تو کیا ہوگا, کیا کرے گا کیا ہوگا. ہمیں 3 آپشنز چوز کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں امتحان میں. یہاں ہمیں شاید ہر موقع پہ 1 ارب آپشنز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے 1 ارب پاسبلٹیز کے نتائج لکھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم کیا کرو گے, یہ چوز کرو گے تو یہ کہاں پہ جائے گا مجھے پتہ ہے. سننے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک الگورتھم ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو لمیٹیشن ہے, جو نمبرز ڈالو گے. اب یہاں پہ جہانگیر ایک اسٹاپ پہ پہنچا, ٹھیک ہے, اب اس اسٹاپ پہ 1 گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے, 1 گلاس دودھ کا ہے, 1 شہد کا, 1 شراب کا ہے. اب ان 5 میں چوز کرنے اختیار جہانگیر کو دیا ہے اللہ پاک نے, لیکن ریئلٹی سب کی لکھ دی ہے اللہ پاک نے پہلے سے کہ شراب پیے گا تو یہ ریئلٹی شروع ہو جائے گی, دودھ پیے گا تو یہ ریئلٹی شروع ہو جائے گی. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے یہ ریئلٹی پہ اللہ نے, میں نہیں کہہ سکتا اللہ لے گیا. مجھ سے پوچھا جائے گا جب تمہیں آپشن تھے 5 تم نے کیوں چوز کیا یہ والا. اب ایک چیز مجھے بتائیں نا, دیکھیں اللہ کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ دودھ چوز کریں گے, فار ایگزامپل دودھ, شراب, شہد, پانی, جوس, یہ 5 آپشنز رکھے ہوئے ہیں, اور آپ کو آپشن دیا گیا چوز کرنے کے لیے. آپ نے چوز کر لیا فار ایگزامپل دودھ, صحیح ہے. اب یہ چیز تو اللہ کو پتہ ہی ہوگی پہلے سے کہ آپ دودھ چوز کریں گے, تو باقی ریئلٹیز تو خود ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں, ارریلیونٹ تو ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی بات کنفرم ہے کہ آپ کا اختیار بھی نہیں چھینا اللہ سے. اس کی ایگزامپل ایسے سمجھیں, جیسے فرض کریں میں ٹائم ٹریول کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں, بالفرض میں دیکھتا ہوں کہ پرسوں نا آپ نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جہانگیر بھائی پرسوں آپ نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, اور آپ واقعی پھر پرسوں نیچے کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کا اختیار چھین لیا, اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنی نالج کی بیس پہ آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کھانا کھا لیں. آپ کا اختیار اپنی جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ نالج اللہ تعالیٰ کی وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ہمارا اختیار ہم سے چھین گیا. وہی آپ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشنز دیے ہوئے تھے, اس آپشن میں سے ایک آپشن چوز کرنے کا اختیار آپ کو تھا, اور اسی اختیار پہ آپ سے سوال کیا جائے گا. اور اس اختیار کا ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ ہمارا ارادہ ڈپینڈنٹ تو ہے اللہ کے ارادے پہ, لیکن بہرحال ہے الگ, اختیار بھی ہے. ہاں. کتنا احتیاط کرنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے. دیکھو کیسا میں کافی مشکل اردو ہے, میں پھنس رہا ہوں کہیں. نہیں سر, اچھا ہی ہوگا, سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. کیسا ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں, آگاہی بھی عذاب ہوتی ہے. ہاں آگہی بھی کیا ضروری ہے, باخبر ٹھہرے. ہم آگہی بھی ہم نے یہ ٹاپک جو ہے نا رات کو 4 بجے 6 بجے فجر کے بعد 6 بجے گروپ پہ میسج کیا کہ یار میں نے پوچھا بھائی کون سا ٹاپک پہ بات کرنی ہے, تو کہا ایکسائٹیڈ بندے نے ہمارے طلعت بھائی نے وجہ تو بات کرتے ہیں. میں نے یہ بھی لکھا کہ میری بہت لمیٹڈ ریسرچ ہے. اور میں نے تب بھی کہا کہ یار یہ بہت اس طرح کا دیکھا جائے یہ کائنڈ آف پولیس رات والا ہے. آپ نے نا اس طرح سے ادھر ادھر ہو گئے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ اس کہ ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے, اٹس اباؤٹ دوز آڈینس جو ہماری بات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. خدا نخواستہ ہم سے کوئی بات ایسی نکل جائے جو نہیں ٹھیک ہے, اسے کسی نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا, تو پھر وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے نا بہت سوچ سمجھ کر, میں بولتے بولتے رک رہا ہوں, سانس لے رہا ہوں. میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ جہانگیر تو سانس لیا کر بات کرتے ہوئے نا. ہاں تو بغیر سانس لیے بولتے ہو کیا؟ ہاں, اچھا, جب آپ بغیر سانس لیے بولتے ہو نا تو پھر دماغ کا زبان سے بات کو رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ ایموشنلی بول رہے ہو. ہاں پھر آپ فلو میں ہوتے ہو, اور فلو میں دوستوں یاروں میں محفلوں میں بات کی جا سکتی ہے, اسکرین پہ آپ فلو میں بات نہیں کر سکتے. آپ کو بہت سارے بیریئرز لگانے پڑتے ہیں. میں سوچ نہیں رہتا جب میں رک جاتا ہوں, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے سانس لینا ہے. سانس لیتا ہوں, دماغ کو آکسیجن ملتا ہے, دماغ کہتا ہے جہانگیر انسان من قاضی کو بولنے دے, اس کو پھنسنے دے. اچھا لگا آج کا, مجھے مزہ آیا. آج اصل جو ہے نا جو اختلافات ہوئے آج مزہ آیا. آج تینوں الگ الگ چل رہے ہیں. پتہ کیا, انسان نے جتنی ترقی کی ہے نا وہ مکالموں سے کی ہے. ایک دوسرے کو اپنے قصے سناتے تھے, اپنے محلوں کے, علاقوں کے, اپنے ادوار کے. جیسے جیسے باہر کے لوگ آ کے ملنا جڑنا شروع ہوئے, انسان ترقی کرنا شروع کی. اگر میں نے واقعی حساب یا واطلتی کرنا ہے تو سر پھر انجمن باہم ستائشی گروپ بن جائے گا, وہ ڈسکشن نہیں ہوگی. ڈسکشن از اباؤٹ کہ طلعت کی جو لائف ایکسپیرینسز ہیں, جو اس نے آبزرویشن کی ہے وہ بتائے, قاضی کی جو لائف ایکسپیرینس اور آبزرویشن ہے وہ بتائے, جہانگیر کی جو ہے وہ بتائے. اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 3 مختلف لوگوں کی لائف آبزرویشن بہت مختلف ہو. ریئلٹی جو دماغ کریٹ کرتا ہے نا, حسیات کریٹ کرتا ہے, وہ لازمی نہیں کہ جہانگیر جس طرح اپنے آپ کو دیکھتا ہے قاضی بھی ویسے ہی دیکھتا ہو. مجھے کیا ہوتا ہے کہ قاضی کا دماغ کس طرح سے کام کر رہا ہے. رنگ, ذائقے, مشاہدات یہ ہر انسان کے ذاتی ہوتے ہیں. اسی لیے ڈسکشن کو فروغ دینا چاہیے کہ جب مختلف مشاہدات ملتے ہیں نا تو بڑی خوبصورت چیز بنتی ہے. تو ڈسکشن تو اس ہمارے دین کا بھی حسن تھا کہ اسلام کی پہلی تھیولوجی ہی تقدیر پہ بحث تھی. صحابہ بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, وہ وہیں سے پھر چیزیں نکلتی تھی, بہتر ہوتی تھی. تو اختلاف ہونا نا یہ اچھی چیز ہے. آئی تھنک آج کے زمانے میں لوگوں کو اختلاف کو کیری کرنا آنا چاہیے. اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے. اختلاف اور دشمنی اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے. ایسے ہی. اب ہم ساتھ جا رہے ہوں گے یہ پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد. یار اصل میں اب ہم لوگ ٹیکنالوجی کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں نا, اور میرے اپنی پرسنلی اوپینین ہے, مطلب یہ خاص طور پہ جو ہم نے اینشنٹ سویلائزیشنز میں گھسنا شروع کیا, تو مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہیومنز نے ایک پوائنٹ پہ آ کے ساؤنڈ اور وائبریشن کو اتنا ماسٹر کر لیا کہ وہ ایک ایسے کانشیسنیس کے لیول پہ آ گئے کہ ان کو لگنا شروع ہو گیا کہ اب یونیورس کے سارے راز ان پہ کھل گئے ہیں. آئی تھنک ایجپشین فیروز ہیں, وہ بھی اسی چیز کا شکار تھے. بیبلونینز تھے سر اس کے شکار. میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار ریفرنگ دیٹ. وہی نا وہ بات آ جاتی ہے کہ ٹاور آف بیبل ہے. ہاں اب میری یہ اپنی آبزرویشن اور کیلکولیشن ہے, میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لینگویج والا جو مسئلہ ہے نا جو ہم ابھی یوز کر رہے ہیں, یہ اسی لیے ڈالا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے سے ٹیلیپیتھکلی کمیونیکیٹ نہ کر پائیں.
ٹیلیپیتھکلی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو, آپ کو لینگویج کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کی نالج انتہا, مطلب اس کے بعد پھر آپ لمٹ پہ نہیں ہو نا. جتنا آپ وائبریشن کو محسوس کر سکتے ہو, جتنی آپ پہ اسٹیٹکنیس ہے, اتنا آپ کو ڈیٹا ملتا جائے گا. اور ایک پوائنٹ جب آئے گا جب سب کہیں گے کہ ہم سب کو محسوس ہو رہا ہے, ہم سب کے پاس الٹیمیٹ نالج آ گئی ہے, چلو اس کو یونائٹ کرتے ہیں, چلو خدا کے پاس چلتے ہیں. میں اس پہ فی الحال کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ میری ویڈیو کا کانٹینٹ ہے, اس لیے میں نے کر دی. اس سے بڑی اچھی آبزرویشنز ہیں میری, آپ ٹھیک پہنچیں. اصل میں آ رہا وہ فریکوینسی وائبریشن اور ساؤنڈ ڈیزائن سے ہوں نا, اور میں نے ابھی تک جو آبزرو کیا ہے, زیادہ تر لوگ جو بہت اسکلڈ ہوتے ہیں, جن کا شعور بہت اچھا ہوتا ہے, وہ بولتے بڑا کم ہے. مطلب اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا, 90% آف دا ٹائم وہ صرف آبزرو کریں گے, وہ 2 یا 3 ورڈز ہی بولیں گے اور کوشش کریں گے اس ورڈ کے اندر وہ پوری فیلنگ دے دیں. لیکن یہ کبھی فزیکلی یا پھر وہ کہتے ہیں نا ایستھیٹکلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اینڈ میں یا تو پوئٹری نکلے گی یا تو کوئی ایکویشن نکلے گی, پرسپیکٹیو ہی نکلے گا نا. میں اسی وجہ سے میرے خیال میں کم بولتا ہوں نا. ارے آج تو آپ نے بولا سر یہ والا بولنا تو مزہ ہی آ گیا. نہیں ہم تو سارے تقریباً برابر ہی بولتے ہیں. اب یہ ایک اس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ یہ اسی طرح نیور اینڈنگ ڈبیٹ میں چلتا رہے گا. اچھا پلیز مجھے کریکٹ کریں, کیونکہ مجھے وہی اس میں اپنشد ہوتے ہیں, اپنشد ہیں, اور پھر آپ کے یہ رونس کہلاتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, یہ نارس مائتھولوجی کی جو رائٹنگ ہے, ان کے جو ساری ان کی میجر چیزیں جو ہے وہ اصل میں سینہ پہ سینہ ٹرانسفر ہوئی تھی, پھر اینڈ میں جا کے انہوں نے رونز اور وہ بت بنانا شروع کر دیے تھے. تو یہ 2 ہی جگہیں ہیں جہاں پہ کلیئرلی یہ پینتھیونس کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے, کیونکہ یہیں سے پھر ایوالو کر کے جو ہے یوں سمجھ لے یہ جو وائکنگز ہیں, آپ کے جو میسوپوٹیمینس ہیں اور جو گریکس ہیں, یہ اس چیز کو پولیٹیکلی اور سوشلی یوز کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ان سے بہتر خدا ہونے چاہیے تاکہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ زیادہ ہوں. مطلب آئی تھنک اینڈ میں کعبہ میں بھی اس لیے 365 خدا بٹھا دیے تھے کہ ہر چیز کا مسئلہ یہاں پہ ہے, اور ان کا ٹارگیٹ خدا کو ایکسپلین کرنا نہیں تھا, ان کا سارا گیم ٹریڈ کو کنٹرول کرنا تھا. سقراط بھی خدا کا انکاری نہیں تھا, شہر کے خداؤں کا انکاری تھا, کہ یہ سٹی گاڈس کو نہیں مانتا, جس کو شہر والوں نے بنا لیا, خدا بنا لیا. وہ کہتا ہے میرا خدا جو ہے جو میرے اندر بولتا ہے, یہ نہیں ہے جو ان کو یہ لوگ مانتے ہیں. بہرحال اسی پہ سقراط صاحب پہ کسی نے سقراط پہ بحث کریں گے یار. ہاں کہ سقراط صاحب کا ایک حسن تھا کہ سقراط صاحب لیکچر نہیں دیتے تھے, سقراط صاحب سے سوال پوچھتے تھے, دیٹس اٹ, جواب آپ دیتے تھے. سوکریٹیز نا, جسٹ کنفرمنگ, سوکریٹیز. سقراط جو ہے وہ بتاتا نہیں تھا یہ کرو وہ کرو نا, آپ کرو میں یہ کرو, اچھا قاضی تو ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا, کیا ایسا کرنے سے ویسا نہیں ہوگا, کوئی دروازے کو جواب بندہ خود دیتا تھا. سر سوال نا دنیا کی سب سے طاقتور شے ہے, آپ کو سوال پوچھنے آنے چاہیے, دیٹس اٹ. ایسا ہی ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہو, شرط یہ ہے آپ کو پرومپٹ دینا آتی ہو. ٹھیک اسی طرح کائنات سے, ہر شے سے آپ بہت کچھ لے سکتے ہو, شرط صرف یہ ہے آپ کو اپنے سوال پتہ ہونے چاہیے. ہمیں ہمارے سوال نہیں پتہ ہوتے, ہمیں جواب چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس سوال نہیں ہوتے ہیں. سوال جمع کرنا سیکھیں. آئی تھنک یہ مین وجہ ہے جو اس وقت ہماری سوسائٹی نا, مطلب وہی ہم لوگ کاپی پیسٹ سوسائٹی بن گئے ہیں کہ ہم خود بیٹھ کے چیز کو ٹیسٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ خود چیز کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں یار چائنا سے ایک پرنٹ پکڑ لو, یار یو ایس سے امپورٹ کرا لیں, اس کی پھر یہاں پہ کاپی بنا لیں گے. جب تک یہ کاپی والے مائنڈ سیٹ پہ رہیں گے اور اپنی دل کی بات ہے جو آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے کھل کے ہم بات نہیں کریں گے, تو وہی ہے یہ بحث اینڈ میں پھر پھڈے پہ چلی جائے گی. اسی پھڈے پہ آج کی ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ کو اپنی بات ہم سمجھا پائے ہوں گے, کچھ سکھا سکے ہوں گے. کچھ سوال ہوں لازمی کمنٹ باکس میں پوچھیے گا. اور بہت شکریہ, آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں, چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, بہت میٹر کرتی ہیں ہمارے لیے, چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے طلعت مظہر چودھری, قاضی محمد حارث صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.